حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ ہم کہیں بیٹھے ہوئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے، محفل میں حضرت ابو بکر بھی تھے، محفل میں حضرت عمر بھی تھے، حضرت ابو ہریرہ بھی تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں اٹھ کے گئے تو بہت دیر ہو گئی، واپس نہیں آئے۔ تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ہمیں خوف ہوا کہ کہیں کوئی دشمن نے نقصان تو نہیں پہنچایا، آپ ہیں ہی نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ ایک دم تلاش میں نکلے اور ایسی ایک بوکھلاہٹ کا شکار ہوئے نا، کہتے ہیں کہ میں ایک باغ میں نیچے پانی نہیں ہوتا جہاں سے نہر، میں اس کے نیچے سے گھس کے باغ میں گھس چلا گیا نبی کو تلاش کرنے کے لیے، دروازے سے بھی نہیں گئے۔ تو دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے پوچھا کیوں کیسے آئے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے خوف ہوا کہ آپ کو کوئی نقصان تو نہیں ہو گیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ میری طرف سے لوگوں کو خوشخبری سنا دو کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو شخص یہ کہتا ہے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور ثبوت کے طور پر اعتماد دلانے کے لیے اپنے نال بھی حضرت ابو ہریرہ کے حوالے کر دی، اپنا جوتا، کہ لوگوں کو یقین نہ آئے تو یہ دکھانا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنا نال مبارک بھی دیا ہے، ایک سند رہے گی۔ تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں باغ سے باہر نکلا، دوڑا دوڑا جا رہا ہوں، بھائی لوگوں کو خوشخبری سناؤں گا۔ اول من لقینی عمر، سب سے پہلے میری ملاقات ہوئی عمر سے۔ حضرت عمر نے پوچھا کیا ہوا؟ میں نے کہا کہ نبی نے فرمایا جس نے کہا لا الہ الا اللہ وہ جنت میں داخل ہوگا، میں لوگوں کو یہ خوشخبری سنا رہا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ عمر نے مجھے سینے پہ اتنی زور سے دھکا مارا کہ خررت علستی، میں کولوں کے بل زمین پہ گرا۔ حضرت عمر نے سختی سے منع کر دیا، بالکل نہیں، ٹھیک ہے، بالکل نہیں، نا نا نا، آپ کو اس کی پرمیشن نہیں ہے۔ جو لوگ نیگیٹو سوچتے ہیں نا، جن کے دماغ میں بھوسا بھرا ہوا ہے، جیسے آج کل بہت سے یوٹیوبرز کے دماغ میں کیا بھرا ہوا ہے؟ بھوسا۔ ان کو ہر بزرگ کے، ہر عالم کے کلام میں کیڑے نکالنے کا شوق۔ تو وہ یہاں بھی کچھ الٹی سیدھی بات کہہ لیں گے کہ حضرت عمر نے حدیث سن کے دھکا دے دیا، یہ تو معاذ اللہ اسلام سے معاذ اللہ کفر ہو گیا۔ او بھائی یہ بھی غیرت اور حمیت کہ لوگ نبی کی بات کا مطلب سمجھیں گے نہیں۔ جب آپ اچھی تعویل کرنا چاہو تو اچھی کر سکتے ہو، جب آپ کے دماغ میں نفرت کا بھوسا بھرا ہوا ہو تو ہر اچھی بات بھی آپ کو کیا نظر آتی ہے؟ غلط۔ مولانا اشرف علی تھانوی کا خواب تھا نا، اس نے کہا مجھے خواب آیا، اس مرید نے، کہ مجھے اشرف علی رسول اللہ خواب میں آیا۔ تو جن کے دماغ میں بھوسا بھرا ہوا ہے وہ کہتے ہیں ختم نبوت کے منکر۔ جو دماغ سے اچھا سوچتے ہیں انہوں نے کہا دیکھو، انہوں نے اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تعبیر کی، ایسی تعبیر کی جو شریعت کے مطابق، یہ نہیں کہا کہ واقعی میں اللہ کا رسول ہوں، بلکہ کہا کہ بھئی یہ اس کی یہ تعبیر ہو سکتی ہے کہ شاید میں متبع سنت ہوں، میں نبی کو فالو کرتا ہوں۔ یہ ایک اچھی تعبیر نکال لی۔ اب جس کے دماغ میں پازیٹیو سوچ ہوگی وہ کہے گا دیکھو بھائی ایسا خواب سن کے ان کو اپنے بارے میں نبی ہونے کا شبہ نہیں ہوا، کبھی بھی شبہ نہیں ہوا۔ بعض لوگ کہتے ہیں وہ جاگتی حالت میں بھی کہا ہے، تو جاگتی حالت میں جو اس نے اٹھتے ہوئے کہا ہے نا وہ بھی غیر اختیاری ہے، اور میں اس پر ایک پورا کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں کہ اس طرح کے خواب نبی کے دور میں بھی آئے ہیں، صحابہ کو بھی آئے ہیں، ان کی بھی تعویل کی گئی ہے، ایز اٹ از نہیں لیا گیا ان کو۔ خوابوں کی دنیا الگ ہے، جاگتی حالت کی دنیا الگ ہے، لیکن دماغ میں کسی کے بھوسا بھرا ہوا ہو وہ کیڑے نکالنے کے علاوہ اس کو کچھ بھی نہیں آئے گا۔ تو اپنے دماغ کا علاج کرائے آدمی۔ اور اگر پھر بھی کوئی کہتا ہے کہ انہوں نے رسول اللہ اپنے نام کا کلمہ پڑھوایا تو پھر وہ کہے کہ مولانا شلبی تھانوی معاذ اللہ کافر تھے، کیونکہ میں کہتا ہوں جو اپنے نام کا کلمہ پڑھا ہے وہ اسلام سے خارج۔ پھر وہ یہ نہیں کہے کہ ہم براڈ مائنڈڈ ہیں، کسی کو کافر نہیں کہتے، تو پھر قادیانی کو بھی کافر نہ کہو آپ۔
تو ان کا مقصد صرف اور صرف نیگیٹیوٹی پھیلانا. خواب میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. جاگتی حالت میں اللہ کی زیارت ممکن ہے؟ بولو نہیں ہے. امام احمد بن حنبل کہتے ہیں میں نے خواب میں اللہ کی زیارت کی ہے. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ خواب میں اللہ کی زیارت ہو سکتی ہے. اب کو کوئی خواب ہی غلط ہے کیونکہ اللہ کی زیارت تم بھائی خواب ہے. خواب کی تو تعویلات ہوتی ہیں. سعودی عرب کے شیخ بن باز مفتی اعظم تھے, بہت پرہیزگار تھے. اس زمانے میں ہمارے ایک دوست حج کر کے آئے تو انہوں نے بتایا کہ وہاں ایک خواب بڑا مشہور ہے. خاتون نے شیخ بن باز کو فون کر کے بتایا کہ میں نے ایک عالم کو دیکھا کہ بیت اللہ کا برہنہ طواف کر رہا ہے بغیر کپڑوں کے. اس خواب کی تعبیر بتائیں. شیخ بن باز نے کہا یہ اس کی علامت ہے کہ وہ جنتی ہیں. کوئی تعبیر ہوگی ان کے ذہن میں. اس عورت نے پھر کہا کہ وہ میں نے آپ کو دیکھا ہے. پہلے نام نہیں بتایا اس نے. تو بیچارے ایک ہفتے تک روتے رہے. دماغ میں بھوس بھرا ہوا ہو تو آپ کیا تعبیر نکالو گے؟ یہ گستاخ ہے, اولیاء کی گستاخ. علماء کو کہہ رہی ہے برہنہ طواف. بھائی خواب ہے, خواب کو حقیقت پر تھوڑی رکھا جاتا ہے, اس کی تو تعویلات ہوتی ہیں. اور اگر نیند سے بیدار ہوتے ہی کسی کی زبان سے ایسے کلمات نکلے, وہ بھی اس خواب کے اثرات کی وجہ سے, اس پہ بھی شریعت میں کوئی آبجیکشن نہیں ہے. ختم نبوت پہ جتنا علماء دیوبند نے کام کیا تمہارے باپ سوچ بھی نہیں سکتا, اس کا تمہارے تصور نہیں کر سکتے جتنا. یہ تو تھے ہی نہیں یہ لوگ جو اب علماء دیوبند پہ اعتراضات کر رہے ہیں. یہ تو اس دور میں سو رہے تھے, ان کو پتہ ہی نہیں تھا کیا ہو رہا ہے دنیا میں. ساری قربانیاں ختم نبوت کی حفاظت کے لیے ان علماء نے دی. آج انہی پہ کیچڑ اچھالا جا رہا ہے. چند ٹچے بیٹھ جاتے ہیں میڈیا پہ آ کے اور ان کا کام سوائے کیڑے نکالنے کے کچھ بھی نہیں ہے. تو اسی طرح حدیث پہ بھی لوگ طنز کرتے ہیں. حضرت عمر کے اس عمل پہ جو دماغ میں بھوسا بھرا ہوا ہوگا تو کیا کرے گا, وہ طنز کرے گا کہ دیکھو ابو ہریرہ حوالہ کس کا دے رہے ہیں, نبی کا, اور حضرت عمر بجائے اس کو لینے کے کیا کر رہے ہیں, دھکا. ہم تو کیونکہ حضرت عمر سے ہمیں محبت ہے, ہمیں پتہ ہے ان کی قربانیاں ہیں. کسی کے بھی بات کو لینے کے لیے, اس کا مطلب لینے کے لیے اس کی لائف کو بھی دیکھنا پڑتا ہے. یہی کام کوئی منافق کرتا جس کی زندگی نفاق سے بھری ہوئی ہوتی, ہم اس کے عمل کی اچھی تعویل نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں وہ منافق کو حدیث سے نفرت تھی اس لیے کیا ہے. لیکن عمر یہی کام کرے گا تو ہم کہیں گے غیرت اور حمیت, یہ نبی سے محبت کی وجہ سے کیا ہے. تو کسی کے بات کے دو مطلب نکلتے ہو نا, تو اس کی لائف کو دیکھا جاتا ہے کہ پہلے کیا کرتا رہا ہے. توحید کا دفاع کرتا رہا ہے تو اس کی بات کو شرک پہ محمول نہیں کیا جائے گا. لوگ کہتے ہیں نا جب تمہارے اکابر یہ کام کریں تو اس کی صحیح تعویل کرتے ہو, دوسرا کرے تو غلط. بھائی دوسرا شرک کو پروموٹ کر رہا ہے ساری زندگی. ہم جب اس کی بات کی تعویل کرتے ہیں وہ خود اس تعویل پہ راضی نہیں ہے, وہ کہہ رہا ہے میرا مطلب ہی نہیں ہے یہ وہ راضی نہیں ہے اس پہ. تو تعویل ایسے شخص کی بات کی جائے گی کہ جس کی تعویل پر ہمارے پاس اس کی لائف میں ثبوت ہو. بہشتی زیور میں آپ اٹھا کے دیکھیں مولانا شرف علی تھانوی نے جو عقیدے لکھے ہوئے ہیں, عقیدہ توحید کو جس طرح ڈیفائن کیا ہے, وہ عقیدے میں اہل سنت کے عقائد میں کوئی فرق نہیں ہے. سیم وہی ہے جو عربوں کا عقیدہ ہے, سیم وہی ہے جو اہل حدیث کا ہے, سیم وہی ہے جو پوری دنیا کے مسلمانوں کا ہے. جو عقائد انہوں نے ڈیفائن کیے ہیں, اور وہ تو پوری دنیا میں جہاں جہاں حنفی ہوتے ہیں پڑھائی جاتی ہے وہ. لیکن عبارتوں سے نکالنا, انہوں نے یہ کہا تھا تو اس کا یہ مطلب, انہوں نے یہ کہا تھا تو اس کا یہ مطلب. یہ خوب سمجھ لیں, جب دماغ میں بھوسا ہوتا ہے تو آدمی کو ہر جگہ کیا نظر آتا ہے, بھوسا نظر آتا ہے. تو حضرت عمر نے کیا کیا, جیسے ہی صحابی سے حدیث سنی حضرت عمر نے دھکا دے کے ان کو پیچھے گرایا. ہم کیونکہ عمر کی قربانیوں کو جانتے ہیں, اسلام کے لیے قربانیاں ہیں, اس لیے ہم کہیں گے یہ حدیث کی مخالفت مقصد نہیں تھی. اس کا مقصد تھا حدیث کا دفاع, قرآن و سنت کا دفاع. کیوں آگے اس کی تفصیل آ رہی ہے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں بھاگتا ہوا گیا واپس, روتا ہوا نبی کے پاس. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ایسے کیا عمر نے میرے ساتھ. آپ بھی غصہ نہیں ہوئے؟ آپ نے حضرت عمر سے پوچھا ایسا کیوں کیا؟ تو حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ اذا یتکل الناس, لوگ یہ حدیث سنیں گے تو اسی پر اعتماد کر کے بیٹھ جائیں گے. لوگ سمجھیں گے اب ہمیں عمل کی ضرورت
بولو نہیں ہے. تو اس سے اسلام کو فائدہ ہوگا نقصان ہوگا؟ نقصان ہوگا. بد عمل بن جائیں گے لوگ. عقل مند لوگ تو سمجھ جائیں گے بھائی لا الہ الا اللہ کا مقصد اس کے لوازمات کے ساتھ کلمہ توحید کا اقرار کرے, اس کے لوازمات ہیں, عملی زندگی میں بھی اس کو لے کر آئے. لیکن عام آدمی کیا سمجھے گا کہ بس زبان سے کہہ دیا لا الہ الا اللہ, ہم کہاں گئے؟ سیدھا جنت میں. تو نبی نے حضرت عمر کے اس عمل کی مخالفت نہیں کی, بلکہ کتنے مواقع ایسے ہیں نبی نے حکم دیا, حضرت عمر نے مشورہ دیا نا ایسا نہیں, آپ یوں کریں. قرآن کی آیتیں نازل ہو گئیں کس کی تائید میں؟ حضرت عمر کی تائید میں. تبھی تو نبی نے فرمایا اللہ نے عمر کی زبان پہ حق کو جاری کر دیا ہے. تو جیسے عمر کے ساتھ بعض لوگ کر رہے ہیں نا, ان کے اپنے دماغ میں بھوس ہے, ایسے ہی ائمہ اربعہ کے ساتھ بھی کر رہے ہوتے ہیں, محدثین کے ساتھ بھی کر رہے ہوتے ہیں. ایک حدیث ہے آپ کے سامنے آئی, آپ اس کا مطلب کچھ اور لے رہے ہو, ابو حنیفہ کچھ اور لے رہے ہیں, آپ کے دماغ میں چونکہ بھوسا بھرا ہوا ہے تو آپ سمجھ رہے ہو ابو حنیفہ حدیث کے مخالف ہیں. بھائی وہ کچھ اور, ان کی رائے کچھ اور ہے, اس حدیث کا مفہوم ان کی نظر میں کچھ اور ہے, اور ان کا علم آپ سے 20 گنا زیادہ ہے. تو علاج کس کا ضروری ہے؟ بھوسے کا جو دماغ میں بھرا ہوا ہوتا ہے. جب انسان اچھے نیت سے سوچتا ہے تو اس کو لوگوں میں خوبیاں نظر آتی ہیں. ہاں ایسی خامی جس کی کوئی تعویل ہی ممکن نہ ہو, اس میں دفاع کرنا جائز بولو نہیں ہے, یہ اکابر پرستی ہے. پھر آپ کے کسی بزرگ نے ایسا کام کیا جس کا کوئی صحیح مطلب نہیں بنتا ہے, وہ 100% غلط ہے, تو اس کو غلطی کہا جائے گا. پھر اس بزرگ کو غلط کہا جائے گا کہ نہیں, اس کا اصول یہ ہے کہ خامیاں خوبیاں پلس مائنس کی جائیں گی. خامیاں خوبیاں کیا کی جائیں گی؟ پلس مائنس. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ اذن یتکل الناس, یا رسول اللہ لوگ کیا کریں گے؟ اعتماد کر کے بیٹھ جائیں گے. اور حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب سنایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ڈول, پورا خواب ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے, نبی کو خواب آیا کہ حضرت ابوبکر نے ڈول نکالا, حضرت عمر نے بھی ڈول نکالا. تو آپ نے فرمایا میں نے اتنا طاقتور نہیں دیکھا جتنا عمر کو دیکھا, میں نے ڈول کھینچ کے نکالا. یہ تعبیر تھی کہ عمر کا دور حکومت سب سے بہترین ہوگا اسلامی تاریخ میں, پاور بہت تھی, طاقت بہت تھی. تو جس نے صلح حدیبیہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صلح کی ہے, سارے صحابہ کو اشکال تھا کہ بھئی ہم دب کے صلح کیوں کر رہے ہیں, ہم عمرہ کیے بغیر احرام کیسے اتار دیں؟ احرام باندھ کے بغیر عمرہ کیے احرام کھول دینا ایسے جیسے نیت باندھ کے نماز توڑ دینا سلام پھیرے بغیر. تو یہ تو بڑا ایک شریعت میں بھی جرم سمجھا جاتا ہے. تو یا رسول اللہ ہم کیسے کر دیں؟ حضرت ابوبکر نے فرمایا, حضرت ابوبکر نے کوئی اعتراض نہیں کیا کہ بھئی اللہ اس کے رسول ہم سے بہتر جانتے ہیں, جو حکم دے رہے ہیں ہم فالو کریں گے. حضرت عمر غضبناک ہو گئے, یا رسول اللہ کیا آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں, کیا ہم دین برحق نہیں ہیں؟ اب جس نے طنز کرنا ہے حضرت عمر پہ وہ کہے گا دیکھو ابو بکر تو نبی کی مان رہے ہیں, عمر نہیں مان رہے. او بھائی یہ نام ماننے کی وجہ بھی دینی غیرت اور دینی حمیت ہے, اسلام سے محبت ہے. کیوں؟ حضرت عمر یہ سمجھ رہے تھے کہ عین ممکن ہے یہ نبی کا اپنا اجتہاد ہو, یہ اللہ کا حکم. بھائی ایسا بھی تو ہوا ہے نا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک رائے دی ہے, اس میں وحی کی اس سے تائید نہیں ہوئی. تو آپ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ نبی کی اپنی ایک رائے ہے, تو وہ سمجھ رہے تھے آپ بشر کے طور پر ایک رائے دے رہے ہیں. تو بشر کے طور پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی رائے دیں گے تو وہ صحیح بھی ہو سکتی ہے اور غلط بھی ہو سکتی ہے. ہاں غلط رائے پر اللہ نبی کو قائم رکھتے نہیں ہیں, اس پر علماء کا اجماع ہے کہ نبی اگر بشر ہونے کے ناطے کوئی رائے دیں اور وہ اللہ کے علم میں غلط ہو تو وحی کے ذریعے اس کی اصلاح ہوتی ہے, کیونکہ ہمیں حکم نبی کو فالو کرو ہے نا. تو اگر نبی کی رائے غلط نکلی تو ہم فالو کیوں کریں گے اس میں؟ تو اس لیے اللہ اس رائے پر نبی کو قائم نہیں رکھتے. تو حضرت عمر کا خیال یہ تھا کہ نبی جو کچھ کر رہے ہیں یہ آپ کی اپنی ذاتی رائے کر رہے ہیں, لیکن اس میں ہماری کمزوری دشمن کے سامنے ظاہر ہو رہی ہے. دشمن یہ سمجھے گا کہ ہم غلط ہیں, ہم نے کمپرومائز کر لیا ہے, ہم حق پر نہیں ہیں. یہ ساری باتیں دینی غیرت اور اپنی ذات کی بیس پہ نہیں تھیں,
اپنا نقصان نہیں. ان کو کس کا نقصان نظر آ رہا تھا؟ اسلام کا. تو جس کو عمر سے محبت ہوگی وہ کہے گا بھائی حضرت عمر نے جو کچھ کیا اسلام کی اور نبی کی محبت میں کیا. اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ کے ابا بیمار ہیں, وہ علاج نہیں کر رہے, پرہیز نہیں کر رہے. ابا کہہ رہے ہیں مجھے شوگر, مجھے پتا ہے, یہ 2 لڈو لے کر آ میرے لیے. اب 3 بچے ہیں, یہ مثال بڑی زبردست ہے جس سے بات سمجھ میں آئے گی. 3 بیٹے ہیں. ایک بیٹا وہ ہے جس نے باپ کی کبھی بھی نہیں مانی. ایک بیٹا وہ ہے جس نے 2 بیٹے وہ ہیں جنہوں نے باپ کے لیے ہمیشہ قربانیاں دی ہیں. جو نالائق بیٹا ہے وہ کہہ رہے میں نہیں کھل, ابا کہہ رہے ہیں لڈو لے کر آ, وہ کہہ رہے ہیں میں نہیں کھلاؤں گا. 2 لائق ہیں, 2 جو لائق تھے ان میں ایک کو ابا نے کہا جا لڈو لے آ, وہ لے کر آ گیا. دوسرے کو کہا لے کر آ, وہ کہے گا نہیں لاؤں گا میں. مثال سمجھ میں آ رہی ہے؟ ابا ہیں شوگر کے پیشنٹ, ابا نے حکم دیا 3 بیٹوں کو کہ جاؤ کیا لے کر آؤ میرے لیے, مٹھائی, اور میں آرڈر کر رہا ہوں لازمی لانی ہے. ایک کمبخت نالائق جس نے زندگی میں کبھی بھی باپ کی بات مانی نہیں تھی, وہ کہہ رہے میں نہیں لے کر آ رہا. بلکہ اور اچھی کرنے کے لیے 4 بیٹے فرض کر لو. 2 نالائق تھے جنہوں نے زندگی میں کبھی باپ کی بات نہیں مانی, ہمیشہ وہ یہ چاہ رہے تھے باپ مرے تاکہ ہم اس کی وراثت پہ قبضہ کریں. ان کے اعمال سے لگ رہا ہے کہ یار یہ ہمیشہ باپ کے مرنے کا انتظار کر رہے ہیں. تو ان دونوں نالائقوں میں ایک فوراً گیا مٹھائی لے آیا, دوسرے نے کہا میں نہیں لے کر آؤں گا. باپ کہہ رہا ہے لے کر آؤ, کہہ رہا کچھ بھی کر لو نہیں لے کر آؤں گا. آپ تعویل یہاں آپ ان کی اچھی تعویل نہیں کرو گے, دونوں کو غلط قرار دو گے. آپ بولو گے کہ یار یہ جو مٹھائی لے کر آیا ہے نا اصل میں اس کی نیت ہے ابا کھائیں اور مریں. دوسرا کہ تم نیگیٹو سوچتے ہو. ہم کہتے ہیں نیگیٹو نہیں سوچتے, اس نے تو کئی دفعہ زہر دینے کی کوشش کی ہے. ہمیں پتہ ہے یہ جو آج اتنا فرما بردار بنا ہوا ہے نا, یہ اس لیے نہیں بنا ہوا, یہ اس لیے بنا ہوا ہے کہ ابا مٹھائی کھائیں اور ابا کی شوگر ہائی ہو اور ابا مریں. اس کے اعمال سے پتہ چل رہا ہے. دوسرا جو کہہ رہے ہیں نہیں ابا غصے لعنتیں کر رہے ہیں, بد دعائیں دے رہے ہیں, کہہ رہے ہیں نہیں لے کر آؤں گا, وہاں بھی ہم کوئی اچھی تعویل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم کہیں گے اس نے بھی کم بخت نے کئی دفعہ زہر دے کے ابا کو مارنے کی کوشش کی ہے, اب جو یہ نہیں لا رہا نا اس کی نیت ہے ابا ڈپریشن اور ٹینشن سے مر جائیں. یہ آپ کرو گے اور صحیح کرو گے بالکل. بھائی ہم حالات بتا رہے ہیں, ان کے اپنا عمل بتا رہے ہیں. جس نے زہر دے کے مارنے کی کوشش کی ہو, آپ کو اچھی لاجک تلاش کرنے کی کیا ضرورت ہے. لیکن جو 2 بڑے بیٹے جو ہر وقت ابا ابا کرتے رہتے تھے, ایک مٹھائی لے آیا, اس کی بھی آپ اچھی لاجک تلاش کرو گے, یار اس سے ابا کے ہوں گی مخالفت برداشت, یہ ابا کو ٹینشن میں نہیں دیکھ سکتا, یہ اس لیے اس نے اطاعت کا جذبہ اس میں بہت ہے. دوسرا کہے گا خام خواہ کی اطاعت ہے. یار کوئی اگر آپ پہ اعتراض کر رہا ہے خام خواہ کی اطاعت, شوگر کے مریض کو کون مٹھائی کھلاتا ہے, تو آپ کہو گے یار ہو سکتا ہے اس نے پہلے سے گولی بھی چھپا کے رکھی ہو کہ جیسی ہائی ہوگی فوراً کھلا دوں گا, اس کا اس کے پاس آلٹرنیٹ موجود ہو. کیونکہ آج تک اس نے ہمیشہ ابا کو بچانے کی کوشش دی, ابا کو 10 دفعہ خون دے چکا ہے, یہ ابا کی ٹینشن لیتا ہے, برین ہیمریج اس کو ہوا تھا ابا کی ٹینشن میں. تو یہ آدمی غلط, یہ مٹھائی کھلا کے بھی غلط نہیں ہے. دوسرا بھی اسی طرح فرما بردار ہے, ابا کے لیے کئی موقع پہ اس نے جان بچانے کی کوشش کی, اپنی جان دے کے کوشش کی جان بچاؤں میں, اپنی جان کو خطروں میں ڈالا. ابا اس کو کہہ رہے ہیں مٹھائی لائے, کہہ رہے ہیں کچھ بھی ہو جائے نہیں لے کر آؤں گا. یہاں آپ یہ نہیں کہیں گے ابا کو ٹینشن دے رہے ہیں, یہاں کہیں گے بھائی ابا کی نہیں ماننا کیوں, تاکہ ابا کو بچائے. اس کو ابا کی بات کی کوئی پرواہ نہیں. ابا کہہ رہے ہیں مٹھائی لا, کہہ رہے ہیں بھائی ابا آپ کچھ بھی کرو میں نہیں لے کر آؤں گا. برداشت کر رہا ہے, کیوں, اس کو پتا ہے یار یہ شوگر کے پیشنٹ ہیں. جیسے مائیں بچوں کو مار مار کے کھلا رہی ہوتی ہیں نا, تو یہ محبت میں مار رہی ہوتی ہیں کہ کھا لے کسی طریقے سے. تو 4 آدمی ہیں, چاروں کا عمل ایک دوسرے کے متضاد ہے, لیکن 2 کے عمل کی اچھی تعویل کرو گے اور 2 کے عمل کی آپ بری لاجک تلاش کرو گے. تو جتنے ائمہ محدثین بزرگان دین جن کی دین کے لیے قربانیاں ہیں, ان کی عبارتوں میں, ان کی کتابوں میں اگر آپ کو ایسی چیز نظر آئے جس کا غلط مفہوم نکلتا ہے, شریعت حکم دیتی ہے اس کی تعویل کر کے کون سا مفہوم مراد لو, اس کو صحیح لاجک تلاش کرو اس کی. کیوں, ان کا ماضی بتا رہا ہے کہ یہ اللہ کو ماننے والے تھے, ان کی اسلام کے لیے قربانیاں. لیکن اگر کوئی شرک کو ہی پروموٹ کر رہا ہے, کوئی ہے ہی منافق, اس کا عمل بتا رہا ہے کہ اس کو اسلام سے محبت نہیں ہے, یہ صرف اپنے چورن بیچنے کے لیے اس نے یہ ساری کام کیے ہیں, وہ اگر صحیح بات بھی کرے گا
تو اس کی بات کو غلط نہیں کہا جائے گا, لیکن اس پہ طنز کیا جا سکتا ہے, یار اس کو اسلام سے اتنی محبت کہاں سے ہو گئی, ٹھیک ہے نا, اس کو کہاں سے ہو گئی, اس کا مطلب یہ دکانداری والی باتیں ہیں, یہ ہیومن رائٹس میں جیسے ہم گوروں کو کہتے ہیں نا ہیومن رائٹس ویمن رائٹس کی باتیں کرتے ہیں, حقیقت میں کوئی ویمن رائٹس نہیں ہے اور نہ کوئی ہیومن رائٹس ہیں. اور یہ قرآن سے بھی ثابت ہے, یہ جو میں بات کر رہا ہوں قرآن سے بھی ثابت ہے. موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے پاس گئے نا دعوت دینے کے لیے, تو فرعون نے کہا کہ اے موسیٰ الم نربی کا فینا ولیدن, میں نے احسان کر کے تجھے اپنے محل میں پالا ہے, تو وہ احسان بھول گیا میرا. تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ تیرا احسان نہیں ہے, نا 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 نا, یہ نہیں کہا کہ نہیں تیرا احسان نہیں ہے, تیری خدمت نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے تو نے مجھے پالا محل میں, اس کا تو ریفرنس دے رہا ہے تو, وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي اسرائیل, میری قوم کو جو صدیوں سے غلام بنا کے بیڑا غرق کیا ہوا ہے اس کا بھی تو حوالہ دینا. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. تو یہ جو میں مضمون بیان کر رہا ہوں یہ ہوائی باتیں عقل سے بھی یہی ہے اور قرآن و سنت سے بھی یہی ثابت ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح حدیبیہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اشکال کیا کہ یا رسول اللہ الست رسول اللہ, کیا آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں, کیا ہم برحق نہیں ہیں؟ نبی نے کوئی جواب نہیں دیا. تو یہاں جو جن کے دماغ میں بھوسا ہے وہ کیا کرتے ہیں حضرت عمر پہ طنز کہ دیکھو نبی کی بات نہیں مان رہے. جن کو حضرت عمر کی قربانیوں کا پتہ ہے وہ کہتے ہیں بھائی یہ غیرت اور حمیت تھی, کہ ان کی رائے یہ تھی کہ بھئی ہم اس طرح دب کے سلوک کریں گے تو ہمارا امیج خراب ہوگا, اور نبی کی بات کا وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ نبی اپنی ذاتی رائے دے رہے ہیں. تو رائے کے مقابلے میں تو نبی تو مشورے لیتے تھے, سب کی رائے, بعض دفعہ صحابہ کی رائے نبی کی رائے کے موافق ہوتی تھی, بعض دفعہ مخالف. جیسے غزوہ احد میں نبی کی رائے یہ تھی کہ ہم مدینہ کے اندر رہ کے لڑیں گے, بعض صحابہ کی رائے یہ تھی ہم مدینہ سے باہر جا کے لڑیں گے. تو نبی نے اپنی رائے چھوڑ دی. اب ہم ان صحابہ پہ فتویٰ تھوڑی لگائیں گے کہ نبی کی رائے کے مقابلے میں اپنی رائے کیوں دے رہے ہو بھائی, نبی کی رائے ہم مدینہ کے اندر, بعض صحابہ کیا کہہ رہے ہیں مدینہ کے باہر. اصولی طور پر تو جب نبی کی رائے سامنے آ گئی تو ان صحابہ کو رائے دینے کا حق ہی نہیں تھا, لیکن کیوں رائے دی انہوں نے, اور نبی نے بھی ان پہ طنز نہیں کیا, اس لیے کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ نبی یہ جو رائے دے رہے ہیں یہ وحی نہیں ہے, یہ نبی کی اپنی ذاتی رائے ہے. اور قرآن میں یہ ثابت ہوا, قرآن نازل ہوا کہ وہ رائے غلط تھی. نبی نے جو ان صحابہ کی رائے کو فالو کیا نا کہ باہر نکل کے لڑنا ہے, تو وہ فالو کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجتہادی غلطی تھی. اور جو قیدیوں کو چھوڑنے کا معاملہ ہوا, خیر وہ لمبا ٹاپک ہے. تو نبی سے اگر کوئی اجتہادی غلطی ہوتی ہے تو اللہ کی طرف سے فوراً تنبیہ ہوتی ہے. نبی کو اس اجتہادی غلطی پر اللہ قائم نہیں رکھتے, اس پہ باقی نہیں رکھتے, اس پہ تبدیل کروا دیتے ہیں. تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی, تو میں اصل جو بات لے کے چل رہا تھا, یہ درمیان میں جو بات آئی نا کہ آپ کسی کی زندگی دیکھتے ہو قربانیوں سے بھری ہوئی ہے, تو پھر اس کی غلطیوں سے پہ پردہ بھی ڈالتے ہو, اس کی غلطی کی اچھی تعویل بھی کرتے ہو. یہ قرآن و سنت ہی سے ثابت ہے. اور اگر آپ کو کسی سے ذاتی بغض ہے, نفرت ہے, دماغ میں ہی آپ کے بھوسا بھرا ہوا ہے, تو ہر اچھی چیز میں بھی آپ کیا کرتے ہو, الٹی سیدھی لاجک تلاش کر رہے ہوتے ہو. آپ اس کو اس شخصیت پرستی پہ, اور جو وہ دفاع کرے تو کہتے ہیں لوگ شخصیت پرست نہیں ہے.